اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجدا عبدا من عبادنا، پس پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ جس کو نوازا تھا ہم نے، رحمتا من عندنا اپنی رحمت خاص سے، وعلمناہ اور سکھایا تھا ہم نے اس کو، من لدنا اپنی طرف سے، علما ایک خاص علم۔ قال له موسیٰ کہا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں، علی ان تعلمنی تاکہ تعلیم دے آپ مجھے اس کی، مما علمت رشدا جو سکھائی گئی ہے آپ کو دانشمندی۔ قال انہوں نے کہا، انکا بے شک آپ، لن تستطیع معی صبرا نہ کر سکیں گے میرے ساتھ رہ کر صبر، وکیف تصبروا اور کیسے کر سکتے ہیں آپ صبر، علی ما لم تحط بہ خبرا اس بات پر جس کی نہ ہو آپ کو خبر۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ستجدونی ضرور پائیں گے آپ مجھے، انشاء اللہ صابرا صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا اور نہ نافرمانی کروں گا میں آپ کی کسی معاملے میں۔ قال انہوں نے کہا، فإن اتبعتنی اچھا اگر آپ چلتے ہیں میرے ساتھ، فلا تسألنی تو نہیں پوچھیں گے آپ، عن شیء کوئی بات، حتی احدث لک منہ ذکرا جب تک کہ نہ کروں آپ سے اس کا ذکر۔ آج کے درس کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم خاص اپنے شاگرد یوشع ابن نون کے ساتھ جب راستے سے واپس ہوئے، اب اس واپسی پر کتنا وقت لگا تو حدیث میں آتا ہے کہ دوپہر کے وقت سے ہی واپس ہوئے تو یہ پورا دن اور رات کا پورا سفر یہ انہوں نے کیا۔ اب جہاں وہ مچھلی گم ہو گئی تھی اور اس نے وہ سرنگ بنایا تھا، وہاں جب پہنچے تو وہاں اس بندے کو انہوں نے پایا، خضر علیہ السلام کو۔ یہاں آ کر انہوں نے سلام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا حضرت خضر علیہ السلام پر، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر سلام کہاں سے آیا، یہاں تو کوئی انسان نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہے، سلام کہاں سے آیا؟ تو پھر اس کے بعد کہا، من انت آپ کون ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ کہا اچھا بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ کہا وہی بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر کلام کیا ہے کہ بھائی پیغمبر علم غیب کو نہیں جانتے، اگر پیغمبر علم غیب جانتے تو خضر علیہ السلام کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہے یا کوئی اور ہے۔ اب اس پر بھی مفسرین نے کلام کیا کہ یہاں جس موسیٰ کا ذکر ہے یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے یا کوئی اور ہے؟ تو کہا نہیں، یہی وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب کسی نے کہا کہ فلانا شخص کہتا ہے کہ یہ موسیٰ بنی اسرائیل نہیں تھے کوئی اور تھے، تو انہوں نے جواب میں کہا، کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ باندھا ہے، بلکہ یہ وہی موسیٰ تھے جو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ خضر علیہ السلام کا اصل نام جو تھا وہ بلیا تھا، خضر یہ آپ کا لقب تھا، اور بخاری میں اس کی وجہ تسمیہ بھی آتی ہے کہ آپ کو خضر اس لیے کہا کرتے تھے کہ آپ جہاں بیٹھتے تھے تو وہاں وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتا۔ خضر کا معنی ہے سرسبز و شاداب ہونا، یا یہ ہے کہ آپ جہاں نماز پڑھتے تھے تو وہاں سبزہ جو ہے وہ اگاتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ خضر علیہ السلام یہ ملائکہ میں سے تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے بھی یہی غلطی کی ہے اور انہوں نے اسی قول کو اپنایا ہے کہ خضر علیہ السلام یہ ملائکہ میں سے تھے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے رد کیا ہے اور کہا یہ قول غلط ہے، یہ قول غلط ہے۔ مولانا مودودی صاحب رحمہ اللہ نے ایک تفسیر لکھی ہے
تفہیم القرآن کے نام سے. صحیح آدمی تھے، ذہانت. جس آدمی میں جو خوبی ہو وہ خوبی ماننی پڑے گی، حتیٰ کہ اگر ایک کافر کے اندر ایک خوبی ہے تو اس خوبی کو تسلیم کرو، اور اگر ایک اچھے انسان کے اندر ایک خرابی ہے تو اس خرابی کو بیان کرو کہ بھئی یہ خرابی ہے اس میں. تو تھوڑا سا جب ہم تعصب کی عینک اپنے آنکھوں سے اتاریں گے نا تو پھر دنیا میں مسئلہ نہیں بنتا، دنیا میں مسائل حل ہوتے ہیں. مولانا مدھوری صاحب یہ بڑے ذہین آدمی تھے، اور انہوں نے بغیر کسی استاذ کے پڑھے انہوں نے جو ہے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. لیکن چونکہ استاد سے پڑھا نہیں تھا اس لیے مختلف جگہوں کے اندر ان سے غلطی ہوئی ہے. انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے انسان سے. جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا اس کی غلطی بھی کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ملائکہ میں نہیں تھے، کیونکہ آپ کا پورا سلسلہ نسب ہے، آپ انسانوں میں سے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے قریب ہی گزرے ہیں. تاریخی روایات میں آتا ہے کہ یہ اسکندر ذوالقرنین کے وزیر تھے. بہرحال یہ بات تاریخی روایات میں ہے، تاریخی بات کے حوالے سے کوئی ختمی کوئی فیصلہ اور یقینی بات ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. بہرحال اتنا ہو کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ان کا جو ہے نا آپس میں ملاقات ہوئی. اب اس پر کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے یا ان کا انتقال ہوا ہے. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں خضر علیہ السلام فوت ہو گئے. وہ دو باتیں ذکر کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو امام الانبیاء علیہ السلام پر جب اتنے حالات آئے ہیں تو یہ ضرور آپ کی مدد کرتے، جبکہ احادیث میں یا تاریخ میں کہیں ایسا ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے پیغمبر کی کیا کی ہو؟ مدد کی ہو. دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس زمانے کے بعد یعنی 100 سال جب گزر جائے تو آج کے انسانوں میں سے کوئی اس زمین پر نہیں رہے گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر خضر علیہ السلام حضور کے زمانے میں موجود بھی تھے تو حضور نے جب یہ فرمایا کہ 100 سال کے بعد کوئی نہیں رہے گا اس زمین پر تو لہذا خضر علیہ السلام بھی نہیں رہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے وہ بھی دو باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا اس وقت زمین پر جو موجود ہے ان میں سے کوئی نہیں رہے گا، تو خضر علیہ السلام تو فضا میں بھی رہتے تھے اور سمندر کے پانی پر بھی رہتے تھے، تو ہو سکتا ہے وہ اس وقت وہاں پر ہو. اور دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ قرب قیامت جب دجال نکلے گا اور روایت میں آتا ہے کہ دجال ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا، پھر دوبارہ مارنے کی کوشش کرے گا تو اس سے نہیں ہو سکے گا. تو وہ کہے گا کہ اب تو مجھے 100% یقین ہوا کہ تو دجال ہے. فرمایا یہ گواہی دینے والا یہ خضر علیہ السلام ہی ہوں گے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس وقت تک ان کو کیا کیا ہو؟ زندہ رکھا ہو. اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے. جیسے اللہ نے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کے قتل کرنے کے لیے زندہ رکھا ہے، تو جیسے اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے تو خضر علیہ السلام کو زندہ رکھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. باقی تفسیری روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ خضر علیہ السلام وہ پانی کے اندر جو لوگ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں ان کو راستہ دکھاتے ہیں. اسی طرح جو ہے ایک اور پیغمبر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگلوں میں جو بھٹک جاتے ہیں ان کو راستہ دکھاتے ہیں. تو علماء فرماتے ہو سکتا ہے اللہ جن کو دکھانا مقصود ہوتا ہے اللہ ان کی مثالی جو ہے اس کو ظاہر فرما دیتے، اس کی مثال کو ظاہر فرما کر ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں. آج کے درس میں یہ بتایا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے اور خضر علیہ السلام ان کے استاد بنے. استاد اور شاگردوں کے درمیان کچھ شرائط بھی ہوتی ہے، وہ شرائط آج کے درس میں طے ہوئی ہیں، یہ بتایا جائے گا. باقی علم دو قسم کا ہے، ایک باطنی علم ہے اور ایک ظاہری علم ہے. موسیٰ علیہ السلام ظاہری علوم کے ماہر تھے اور خضر علیہ السلام باطنی علوم کے ماہر تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کچھ علوم میرے پاس ظاہری ہے جو میں نے بتا دیے شریعت کے، لیکن کچھ علوم میرے پاس باطن کی بھی ہے، اگر میں بتاؤں تو یہ لوگ کیا کریں گے، میری گردن کو الگ کر دیں گے۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ علوم میرے پاس وہ بھی ہے کہ اگر میں بتاؤں لوگوں کی سمجھ میں وہ نہیں آئے گی، یہ لوگ میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ خضر علیہ السلام باطنی علوم کے ماہر تھے، وہ جب بات کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ فوراً سوال کر دیتے تھے۔ بعد میں خضر علیہ السلام نے پھر اس کی کیا کی ہے، وضاحت کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ امت کے سامنے بعض مسائل ایسے ہیں جس تک لوگوں کے عقائد جو ہے دماغ نہیں پہنچ سکتے، اس کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، وہ مسائل امت کے آگے بیان نہ کی جائے، کیونکہ امت وہاں تک پہنچ نہیں سکیں گے، لہذا گمراہ ہو جائے، جیسے تقدیر کا مسئلہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو امت کے سامنے بیان مت کرو۔ فوجدا عبدا من عبادنا، پس پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے۔ تو اگر خضر علیہ السلام انسان نہ ہوتے نا، ملائکہ ہوتے، تو یہاں اللہ نہ کہتے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا، تو قرآن کہتے ہمارا بندہ ہے نا، تو بندہ کون ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جنہوں نے کہا کہ یہ ملائکہ تھے، ان کی بات درست نہیں ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور سکھایا تھا ہم نے اسے اپنی طرف سے خاص علم، علم لدنی جس کو کہا جاتا ہے۔ قال له موسیٰ، کہا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک، کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں، علی ان تعلمنی، تاکہ تعلیم دے آپ مجھے اس کی، مما علمت رشدا، جو سکھائی گئی ہے آپ کو دانشمندی، آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ قالا، انہوں نے کہا خضر علیہ السلام نے، انک لن تستطیع معی صبرا، یقیناً آپ نہ کر سکیں گے میرے ساتھ رہ کر صبر، کیونکہ وہ ایسی باتیں مجھ سے جو ہے نا سرزد ہوگی، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ فوراً سوال کریں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُوا، اور کیسے کر سکتے ہیں آپ صبر، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اس بات پر جس کی نہ ہو آپ کو خبر۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ضرور پائیں گے آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا۔ یہ انشاءاللہ کا لفظ جو ہے نا بڑا زبردست لفظ ہے، ہر معاملے کو اللہ کے حوالے کرو۔ اگر اللہ نے چاہا میں کل آپ کے پاس آؤں گا، تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تو آ سکے گا؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں کل آپ کے پاس آؤں گا۔ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور نہ نافرمانی کروں گا میں آپ کی کسی معاملے میں۔ تو گویا شاگرد کو چاہیے کہ استاد کی کسی معاملے میں بھی نافرمانی نہ کرے۔ قالا، انہوں نے کہا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، اچھا اگر آپ چلتے ہیں میرے ساتھ، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، تو نہیں پوچھیں گے کوئی بات، آپ سوال نہیں کریں گے، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، جب تک کہ نہ کروں میں آپ سے اس کا ذکر، آپ اس وقت تک، کیونکہ آپ کو اس کی حکمت کا پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب دیکھتے تھے کہ یہ کام تو شریعت کے خلاف کر دیا ہے، کشتی میں بیٹھ گئے، آگے آئے گا، کشتی کو جو ہے وہ توڑ دیا ہے، کہا یہ کیا کر دیا ہے، کھانا مانگا انہوں نے کھانا نہیں دیا، اور دیوار گر رہی تھی، انہوں نے دیوار سے کہا یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ شریعت کے پیغمبر تھے تو فوراً جو ہے نا وہ اعتراض کر دیتے تھے۔ پھر آخر میں جا کر خضر علیہ السلام نے اس کی حکمتیں بتا دی کہ یہ کام میں نے اس لیے کیے تھے، پھر ان کو یہ بات سمجھ میں